اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سلسلہ ہے آؤ دین سیکھیں، اس سلسلے میں پھر سے آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آج بھی ایک بڑے بہترین اور پیارے ٹاپک کے ساتھ ہم حاضر ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کریں گے، اور اب جب نعمت کی بات آئے تو امید ہے کہ آپ وہاں تک پہنچ ہی گئے ہوں گے کہ کس بات کا آج ہم اپنے سلسلے میں تذکرہ کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے جنت کے متعلق، اور جنت یہ اللہ پاک کے نعمتوں کی وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو وہاں داخلہ عطا فرمائے گا۔ تو جنت کیسی ہے اور جنت کی نعمتیں کیسی ہیں، اور اس کے متعلق قرآن و حدیث میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے، آئیے اس کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اس سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک بڑی ہی پیاری فضیلت کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے کالے بچھو، اس رسالے کے صفحہ نمبر 1 پر نقل فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان با قرینہ ہے کہ اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے ناظرین، یقیناً جنت میں جانے کی ہم سب کی تمنا ہے۔ اللہ پاک بلا حساب کتاب ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت کچھ معلومات حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے دل کو اطمینان بھی نصیب ہو، میرے دل کو بھی اطمینان نصیب ہو، اور ہمیں ایک عجب سی انشاءاللہ خوشی نصیب ہوگی کہ ہمارے رب نے ہمارے لیے، نیک بندوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کیسی نعمتیں یہ تیار کر رکھی ہیں۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مالک جنت، قاسم نعمت، سراپا جود و سخاوت، محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنے رب عز و جل سے سب سے کم درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا، جی ہاں جنت کے درجات ہیں نا، تو اب سب سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب رب تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ اس کی منزل کتنی بڑی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد آئے گا، تو اس سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جا، تو وہ عرض کرے گا یا رب عز و جل، سب جنتی جنت میں چلے گئے، میں کیسے داخل ہو جاؤں؟ حالانکہ لوگ اپنے اپنے محلات میں چلے گئے اور انہوں نے اپنی منزلوں کو طے کر لیا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تیرے لیے دنیا کے بادشاہوں جیسی نعمتیں ہوں، کہ جیسے دنیا میں بادشاہوں کو نعمتیں عطا کی گئی تھی، کیا اس بات پر راضی ہے؟ تو وہ عرض کرے گا یا رب میں اس بات پر راضی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا تیرے لیے وہی ہے اور اس کی مثل اور اس کی مثل اور اس کی مثل، یہ اس سے ارشاد فرمایا جائے گا۔ تو جب رب تبارک و تعالیٰ اس کے انعامات میں 5 گنا اضافہ فرمائے گا تو وہ بول اٹھے گا۔ کیا بول اٹھے گا؟ یا رب میں راضی ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا یہ سب تیرے لیے ہے، اور اس سے 10 گنا مزید، اور تیرے لیے تیرے نفس کی چاہت کے مطابق اور تیری آنکھوں کی لذت کے مطابق نعمتیں ہیں۔ تو وہ عرض کرے گا یا رب میں راضی ہوں۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے اعلیٰ درجے والے جنتی کے بارے میں سوال کیا۔ ٹھیک ہے، دونوں سوال بڑے انٹرسٹنگ ہیں۔ پہلا سوال کیا کہ سب سے کم درجہ والا، اب پھر اس کے بعد سوال کیا جا رہا ہے کہ سب سے اعلیٰ درجے والے جنتی کے بارے میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے پسند کر لیا اور ان کی عزت و کرامت پر میں نے اپنے دست قدرت سے مہر لگا دی، تو نہ اسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خیال گزرا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جنت کی اعلیٰ نعمتیں نصیب فرمائے، اعلیٰ درجات عطا فرمائے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جنت کے کتنے درجے ہوں گے؟ ایک سمجھنے کے لیے دیکھا جائے تو جس طرح اپارٹمنٹس کے کئی فلور ہوتے ہیں نا، تو جنت کے بھی درجات ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جنت کے درجات کتنے ہوں گے؟ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں۔ جی ہاں، 100 درجے ہیں، اور ہر 2 درجوں میں زمین و آسمان میں جتنا فاصلہ ہے یہ ہر 2 درجے میں اتنا فاصلہ ہوگا۔ اور جنت کا ایک درجہ ہے فردوس۔ رب کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے نا کہ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ تو اب یہ فردوس ہے کیا؟ تو فردوس یہ جنت کا سب سے بلند درجہ ہے۔ اس سے جنت کے 4 دریا بہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ سو جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو تو پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ فردوس کا سوال کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے اشعار میں کچھ یوں رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں التجا کی جا رہی ہے، میری سرکار کے قدموں میں ہی انشاءاللہ، میری سرکار کے قدموں میں ہی انشاءاللہ میرا فردوس میں عطار ٹھکانہ ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نارمل اگر ایوریج لائف دیکھا جائے تو 60-70 سال، اور اس کے بعد اس فانی دنیا کو چھوڑ کر حقیقی دنیا کی طرف اور اپنے رب کریم کی بارگاہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں لے جانے والے اعمال کو سیکھیں بھی اور اس پر عمل بھی کریں، اور اخلاص کے ساتھ کریں کہ ہمارا ہر عمل اللہ پاک کی رضا کے لیے ہو۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبیوں کے سلطان سرور ذیشان محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کیا تو جنت دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے، اور جس شخص نے 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگی
تو دوزخ دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس کو دوزخ سے پناہ میں رکھ۔ کتنی پیاری یہ روایت ہے نا۔ تو دعا کرنی چاہیے رب کی بارگاہ میں کہ ہمیں جنت میں داخلہ عطا ہو، رب کی رضا ہمیں حاصل ہو، اور پھر جہنم سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مال میں 2 جوڑے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے، اسے جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا۔ اور جنت کے 8 دروازے ہیں، جی ہاں 8 ڈورز۔ پس جو شخص نمازی ہوگا اس کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو روزہ داروں میں سے ہوگا اس کو روزے کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو صدقہ دینے والوں میں سے ہوگا تو اس کو صدقہ کے دروازے سے بلایا جائے گا، آواز دی جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ہر شخص کو کسی نہ کسی دروازے سے بلایا جائے گا، تو کیا کسی کو ان تمام دروازوں سے بھی بلایا جائے گا؟ کتنا بہترین سوال ہے نا۔ اور صحابہ کرام علیہم الرضوان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سوالات کیا کرتے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے جوابات عطا فرماتے، اور پھر صحابہ کرام علیہم الرضوان کے سوالات کرنے پر ہمیں نہ جانے کتنی باتیں ہم تک یہ پہنچی، اور پیارے آقا نے اس کے حل ارشاد فرمائے، اس کے جوابات ارشاد فرمائے، بشارتیں ارشاد فرمائی، نعمتوں کا تذکرہ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا۔ تو اب یہاں بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ ہر ایک کو کسی نہ کسی دروازے سے بلایا جائے گا، تو کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو ہر دروازے سے بلایا جائے گا؟ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ ہی ہوں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے۔ صدیق و عمر دونوں بھیجیں گے غلاموں کو، صدیق و عمر دونوں بھیجیں گے غلاموں کو، جس وقت کھلے گا در مولا تیری جنت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب جب جنت کا تذکرہ چل رہا ہے تو آپ نے یہ بھی سن رکھا ہوگا کہ جنت میں حوریں بھی ہوتی ہیں، جنت میں غلماں بھی ہوتے ہیں۔ حوریں کس کو کہتے ہیں؟ کیا قرآن و حدیث میں حور کا تذکرہ ملتا ہے، غلماں کا تذکرہ ملتا ہے؟ تو آئیے اس کی کچھ معلومات حاصل کرتے ہیں۔ رب کریم عز و جل پارہ 27 سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 56، 57 اینڈ 58، ان تینوں آیات مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے، گویا وہ لال اور مونگا ہیں۔ حضرت صدر الافاضل مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان میں ان آیات کے تحت ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی بیبیاں اپنے شوہر سے کہیں گی، مجھے اپنے رب عز و جل کے عزت و جلال کی قسم، جنت میں مجھے کوئی چیز تجھ سے زیادہ اچھی نہیں معلوم ہوتی، تو اس خدا کی حمد جس نے تجھے میرا شوہر کیا اور مجھے تیری بیوی بنایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوروں کا تذکرہ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت حصہ 1 صفحہ نمبر 79 to 82، اس پر آپ لکھتے ہیں، اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے مخلوق فتنہ میں پڑ جائے، اور اگر اپنا دوپٹہ ظاہر کرے تو اس کی خوبصورتی کے آگے آفتاب ایسا ہو جائے جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔
جی ہاں، سورج کے سامنے کبھی چراغ لے کر دیکھا آپ نے کہ اس کی روشنی اور اس کی روشنی میں کتنا فرق ہوتا ہے نا؟ تو اگر وہ دوپٹہ اپنا ظاہر کر دے تو پھر ایسا اس کا حسن ہوگا جیسے آفتاب کے سامنے چراغ۔ اور جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف اور بغض و کینہ ان کے درمیان نہ ہوگا، سب ایک دل ہوں گے۔ ان میں ہر ایک کو حور عین میں کم سے کم 2 بیویاں ایسی ملیں گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی، پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا۔ مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے۔ جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے اور پاؤں کی طرف میں 2 حوریں نہایت اچھی آواز سے گائیں گی، مگر ان کا گانا شیطانی مزامیر یعنی میوزک انسٹرومنٹس کے ساتھ نہیں، بلکہ اللہ پاک کی حمد وہ پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوشگلو ہوں گی، یعنی ان کی آواز اتنی خوبصورت، اتنی میٹھی، اتنی شیریں اور دل نشیں آواز ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی۔ اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گی، ہم چین والیاں ہیں، کبھی تکلیف میں نہ پڑیں گی، ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گی۔ مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ ادنا جنتی کے لیے 80,000 خادم اور 72 بیویاں ہوں گی۔ پیارے ناظرین، اب آپ غور کریں کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے کیسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں۔ یہ تو صرف ایک حور کا تذکرہ ہوا نا، لہٰذا دنیا کی گندگیوں کی طرف بڑھنے کے بجائے ماڈرنٹی کے نام پر جو ایک کلچر ڈیزائن کیا گیا، اور پھر چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، مرد ہو یا عورت، بڑی تیزی کے ساتھ جو گناہوں کی طرف ان معاملات کو، بے پردگی کو لے کر بڑھتے جا رہے ہیں۔ اب کوئی عقل مند شخص کیا اتنی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی ختم ہونے والی فانی نعمتیں اور پھر فنا ہونے والے وہ حسن و جمال کی طرف بڑھے؟ نہیں، ہمیں اس دنیا کے اندر اپنے رب عز و جل کی عبادت کرنی ہے، اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے احکام پر، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی نگاہوں کی حفاظت، اپنے آپ کو حیا کا پیکر بنا کر ہمیں اپنی لائف کو گزارنا ہے۔ اور پھر جب ہمیں قبر میں رکھا جائے تو پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوہ زیبا کو جب دکھایا جائے تو پھر ہم وہاں پر بھی پیارے آقا کے حسن و جمال میں گم ہو جائیں۔ دنیا کے اندر بھی پیارے آقا کے تصور میں، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی یاد میں نعتیں پڑھتے ہوئے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ کرتے ہوئے، درود و سلام پڑھتے ہوئے اپنے اوقات کو گزارے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز کی پابندی کرتے ہوئے اپنے اوقات کو گزاریں تو انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک بھی راضی ہوگا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے۔ اور پھر جب رب کی رضا اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا حاصل ہو جائے تو اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ دنیا کے اندر جب نکاح کی باری آتی ہے، مرد عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کو مہر ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو کیا جنت میں بھی ایسا ہوگا کہ جس حور سے نکاح کیا جائے گا تو کیا اس جنتی مرد کو حور کو اپنے نکاح میں لینے کے لیے، حور سے نکاح کرنے کے لیے کیا وہاں مہر ادا کرنا پڑے گا؟ اور اگر ادا کرنا پڑے گا تو اس کا مہر کیا ہوگا؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا اظہر بن مغیث رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ نہایت عبادت گزار تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں کی طرح نہ تھی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟
تو اس نے جواب دیا میں جنت کی حور ہوں۔ یہ سن کر میں نے اس سے کہا میرے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا میرے مالک کے پاس شادی کا پیغام بھیج دو اور میرا مہر ادا کر دو۔ تو آپ فرماتے میں نے پوچھا تمہارا مہر کیا ہے؟ تو اس حور نے جواب دیا کہ رات میں دیر تک نماز پڑھنا۔ اے عاشقان رسول، تو ہم اپنے آپ کو نمازی بنائیں، 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اسلامی بہنیں اپنے گھروں میں 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں میں اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ مزید آئیے جنت میں اور کیا کیا ہے اور کس طرح سے جنتیوں کو وہ نعمتیں عطا کی جائیں گی، آئیے سنتے ہیں۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا اور چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جا رہی ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں، جی ہاں کبھی آپ نے نہر دیکھا ہوگا نا تو زمین کھدی ہوئی ہوتی ہے، اور جہاں تک کھدی ہوئی ہوتی ہے تو وہ ندی نالے سے پانی اس نہر کے ذریعے سے وہاں تک پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو جنتی جو نہریں ہوں گی وہ زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر رواں ہو رہی ہوں گی۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا تو دوسرا یاقوت کا ہے، اور ان نہروں کی زمین خالص پیور مشک کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ 26 سورہ محمد آیت نمبر 15 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے، اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑے، اور ایسی دودھ کی نہریں جس کا مزہ نہ بدلا، اور ایسی شراب کی نہریں جس کے پینے میں لذت ہے، اور ایسی شہد کی نہریں جو صاف کیا گیا، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں، اور اپنے رب کی مغفرت۔ کیا ایسے چین والے ان کی برابر ہو جائیں گے جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا اور انہیں کھولتا پانی پلایا جائے کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ جنت کی نہروں میں، جنت کی دریا میں ایک کا ہم نے تذکرہ سنا اور وہ ہے شراب۔ جنتیوں کو شراب پلائی جائے گی، مگر وہاں کی شراب دنیا کی شراب کی طرح بدبودار، کڑوی، بے عقل کرنے والی اور آپے سے باہر کرنے والی اور نشہ والی نہ ہوگی، بلکہ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و منزہ ہوگی۔ جنتیوں کو جنت میں ایک سے ایک لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے وہ کھانا فوراً حاضر ہو جائے گا۔ ہاں ہمیں یہاں تیار کرنا پڑتا ہے، پکانا پڑتا ہے، چلیں کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں تو آرڈر دینا پڑتا ہے، جب تک آرڈر تیار نہیں ہوتا ٹیبل پر بیٹھے رہیں گے۔ لیکن جنت میں جو کھانا چاہیں گے وہ کھانا فوراً حاضر ہو جائے گا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر، جیسے کہ جنت میں کوئی پرندہ اڑتا ہوا جا رہا ہے، کسی پرندے کو جنتی دیکھ لے، تو اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کو جی چاہے گا تو وہ اسی وقت بھنا ہوا اس کے پاس آ جائے گا۔ کم سے کم ہر ایک شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی اور دوسرے ہاتھ میں سونے کے پیالے ہوں گے، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھانا کھاتے جائیں گے لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادتی ہوتی جائے گی۔ اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے۔ جی ہاں، اگر ہم ایک نوالا کھاتے ہیں تو ایک ہی ٹیسٹ فیل ہوتا ہے نا ہم کو تو یہاں دنیا میں، لیکن جب جنتی جنت میں کھانا کھائے گا تو ہر نوالے میں اسے 70 مزے محسوس ہوں گے، فیل ہوں گے۔ ہر مزہ دوسرے مزے سے ممتاز ہوگا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہوگی تو کوزے جو پیالے ہوں گے خود ہاتھ میں آ جائیں گے، ان میں ٹھیک اندازے کے موافق پانی ہوگا، یا دودھ، شراب اور شہد جو بھی پینے کا دل کرے گا، تمنا ہوگی، وہ اتنا ہی اس پیالے کے اندر اپنے آپ ہاتھ میں آ جائے گا۔ نہ اس کی چاہت سے زیادہ ہوگا نہ اس کی چاہت سے کم ہوگا، اور پینے کے بعد جہاں سے وہ پیالے آئے تھے خود بخود وہ اپنے آپ واپس چلے جائیں گے۔
تو یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں والی جگہ ہے، وہاں نجاست، گندگی، تھوک اور ناک میں جو لکوڈ ہوتا ہے، رینچ ہوتا ہے، کان کا میل، بدن کا میل، یہ اصلاً بالکل بھی نہ ہوں گے، اور ڈکار وہ پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ پیارے ناظرین، یہ تھی جنت کی کچھ نعمتوں والی باتیں۔ اب آئیے جنتیوں کے لباس کے متعلق، کہ جنتیوں کا جو لباس ہوگا، ان کا لباس کیسا ہوگا، یہ کس قسم کے، کس طرح کے کپڑے پہنیں گے۔ تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہوگا اسے نعمت ملے گی، نہ وہ محتاج ہوگا، نہ اس کے کپڑے پرانے ہوں گے، اور نہ اس کی جوانی ختم ہوگی۔ جنت میں وہ کچھ ہے جسے کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ ہی کسی دل میں اس کا خیال گزرا، اس کی امیجنیشن ہی مشکل ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کے حبیب لبیب، ہم گناہ گاروں کے مریضوں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، ان کی شکلیں 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوں گی۔ وہ وہاں نہ تھوکیں گے اور نہ ناک صاف کریں گے اور نہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھیں گے۔ ان کے برتن اور کنگھیاں سونے اور چاندی کے ہوں گے، ان کا پسینہ کستوری کا ہوگا، ان میں سے ہر ایک کے لیے 2 بیویاں ہوں گی، اور وہ اس قدر حسین ہوں گی کہ ان کی پنڈلیوں کا گوشت اوپر سے نظر آتا ہوگا۔ ان کے درمیان اختلاف ہوگا اور نہ بغض، ان کے دل ایک دل کی طرح ہوں گے۔ وہ صبح و شام اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے۔ جنت میں جو نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ تو آپ نے سنا۔ اب ہم دنیا میں رہتے ہیں نا، الغرض کہ ہر ایک نے بازار بھی جانا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی اپنی گھر کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بازار سے کچھ نہ کچھ خرید و فروخت کرنی ہوتی ہے۔ تو کیا جنت میں بھی بازار ہوگا؟ آئیے اس کی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ جنتیوں کے لباس نہ پرانے ہوں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ تو جنت میں نیند نہیں، کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور موت جنت میں نہیں ہوگی۔ جنتی جب جنت میں جائیں گے، ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ اللہ پاک جس کو جتنا چاہے نوازتے۔ پھر انہیں دنیا کے 1 ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار عز و جل کی زیارت کریں۔ جی ہاں، یہ کیسا وقت ہوگا جنتیوں کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے، اپنے رب عز و جل کی زیارت کرنے کا انہیں موقع عطا فرمایا جائے گا، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب عز و جل جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، زبرجد کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں کا ادنا جو ہوگا وہ مشک، وہ کافور کے ٹیلے پر بیٹھا ہوگا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اپنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور اللہ پاک کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے۔ ایسے جنتی اپنے رب کا صاف صاف دیدار کریں گے کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگا، اور اللہ پاک ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا ایسا کیا تھا؟ دنیا کے بعض گناہ یاد دلائے گا، تو بندہ عرض کرے گا، یا رب عز و جل، کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا رب، ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھا جائے گا،
اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی سی خوشبو ان لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی۔ اور اللہ پاک فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے، جی ہاں جنت میں بازار ہوگا، اور لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، اور نہ ہی دلوں پر ان کا خطرہ گزرا، دلوں میں اس کا خیال ہی نہ آیا۔ ایسی نعمتیں، ایسی چیزیں اس جنت کے بازار میں ہوں گی، اس میں سے جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی۔ جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے، چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، اور ابھی ان کی گفتگو ختم بھی نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں ہے۔ ہاں وہاں کوئی غمگین نہیں ہوگا۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں کو یہ واپس جائیں گے، ان کی بیویاں ان کا استقبال کریں گی، ان کا ویلکم کریں گی، مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے، اور آپ کا جمال، آپ کی خوبصورتی اس سے بہت زائد ہے کہ ہمارے پاس سے آپ گئے تھے۔ جواب دیں گے کہ پروردگار عز و جل کے حضور ہمیں بیٹھنا نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا، یعنی خوبصورت ہو جانا ہی یہ ہمارے لیے بہتر تھا، سزاوار تھا۔ جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا، اور ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے، اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیویاں اور نعیم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ پاک کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجہ کریم کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں بھی جنت میں ایسی سعادت نصیب کریں۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اللہ پاک ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ تو وہ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات عطا فرمائی۔ اس وقت پردہ کہ مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا، تو دیدار الہی عز و جل سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ تو پیارے ناظرین، اب ذرا غور کریں کہ جنت کے اندر کیسی کیسی نعمتیں ہمارے رب نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ ہم جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہیں، لیکن جنت میں جانے والے کام بھی تو کرنے ہیں۔ یقیناً ہمارا رب کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو بلا حساب کتاب بھی جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا، لیکن جہاں رب تبارک و تعالی رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، وہیں رب تبارک و تعالی قہار بھی ہے، جبار بھی ہے۔ وہ اپنے بندوں کی پکڑ بھی فرمائے گا اور ان سے حساب بھی لے گا، کسی کو بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اب ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، بس رب کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بلا حساب کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ مکتبۃ المدینہ کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کا مطالعہ کیجئے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کی طرف سے ویکلی رسالہ یہ تشریف لاتا ہے، اس رسالے کا مطالعہ کیجئے۔ اگر پڑھنا نہیں جانتے تو آڈیو میں رسالہ یہ آتا ہے تو اس آڈیو کو سنیے گا، انشاءاللہ بہت کچھ علم دین کے مدنی پھول ملیں گے۔ پھر اس کے علاوہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہر سیٹرڈے عشاء کی نماز کے بعد مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اور مدنی مذاکرہ یہ علم دین حاصل کرنے کا بڑا بہترین اور انوکھا ذریعہ ہے کہ دنیا بھر سے سوالات کیے جاتے ہیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اس کے حکمتوں بھرے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی اپنی قبر و آخرت کو بہتر بنانے کے لیے نیک اعمال سیکھ کر اس پر عمل کی کوشش بھی کریں گے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اللہ پاک ہمیں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اے کاش کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جنت میں پڑوس نصیب ہو، اور پھر زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شہادت والی موت نصیب ہو جائے، اور جنت البقیع میں مدفن نصیب ہو جائے، تو انشاءاللہ بیڑا ہی ہمارا پار ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب پر رحمت کی نظر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ، اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ، علم روشنی